السلام علیکم دوستوں، آج ہم ذکر کرنے والے ہیں آفتاب گنج شکر، شیخ المشائخ، منبع معرفت، سلطان الاولیاء، حضرت خواجہ سیدنا مخدوم الہ الدین علی احمد صابر یا سرکار کلی عری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آل نبی، اولاد علی اور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کے پوتے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے بھانجے اور شیخ المشائخ، منبع معرفت، سلطان الاولیاء، سید بادشاہ حضرت خواجہ سیدنا مخدوم الہ الدین علی احمد صابر ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب مختلف واسطوں سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تک یوں پہنچتا ہے کہ سید الہ الدین علی احمد صابر بن سید عبدالرحیم بن سید عبدالوہاب بن غوث العظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، والدہ کی طرف سے آپ فاروقی ہیں، حضرت گنج شکر کے حقیقی بھانجے اور داماد بھی ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت 19 ربیع الاول 592 ہجری میں ملتان کے ایک مقام کوتوال میں پیدا ہوئے۔ پرورش و پرداخت والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ 8 سال کی عمر میں آپ اپنے ماموں کی خدمت میں پاک پتن آ گئے۔ 603 ہجری میں ان سے بیعت کی، علوم عقیلہ و نقلیہ کی تحصیل بابا گنج شکر کی نگرانی میں فرمائی اور یگانہ روزگار ہوئے۔ بابا گنج شکر نے آپ کو بیعت و خلافت عطا کر کے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے کلیر شریف روانہ فرمایا۔ باوجود کہ آپ پر شوق و حال کا غلبہ رہتا اور تجرید و تفرید کی زندگی رکھتے تھے، مگر عائد کردہ فرائض کو بحسن خوبی انجام دیا اور دین و سنیت کی ایسی شمع روشن کی کہ اس کی لو کبھی مدم نہ ہوئی۔ منقول ہے کہ آپ ایک طویل عرصہ تک ماموں جان کے لنگر کھانے کا نگراں رہے، مگر وہاں سے ایک دانہ بھی نہ کھایا اور اس کے بعد سے آپ کا لقب صابر ہو گیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت بابا فرید کو بہن سے بہت محبت تھی۔ حضرت بابا فرید نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت الہ الدین کے سپرد کر دیا۔ حضرت صابر پاک کی عمر گو کہ کم تھی، مگر پھر بھی آپ نے یہ اہم کام نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ نے واپس آ کر آپ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بھائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت بابا فرید الدین نے فرمایا کہ تم خود گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہی میں نے تقسیم لنگر کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت الہ الدین سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا، آپ نے تقسیم لنگر ہی کا مجھے حکم دیا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ اس میں سے کھا بھی لینا۔ یہ جواب سن کر ماموں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے شفقت سے فرمایا، الہ الدین صابر است، اور اسی وقت سے سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے مجاہدے اور کرامتیں اس درجہ شدید صبر آزما تھیں کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ کثرت مجاہدہ اور فاقوں سے آپ کی طبیعت میں بہت ہی قہر و جلال پیدا کر دیا تھا۔ آپ کی شادی اپنے ماموں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بیٹی سے ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ کی والدہ نے حضرت الہ الدین کی شادی کی بات بابا فرید سے فرمائی تو الہ الدین صابر کلی عری کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے، یہ بات گنج شکر نے ارشاد فرمائی، لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہی۔ آخر بابا فرید نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی ختیجہ بیگم کے ساتھ الہ الدین کا نکاح پڑھا دیا۔ آپ نے دلہن کو اپنے حجرے میں دیکھا تو دریافت کیا، تم کون ہو؟ اس کے بعد آپ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے، باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 9 برس کے بعد بابا فرید الدین جب حضرت مخدوم کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کے عالم میں بے حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ الا اللہ بلند آواز سے کہا تو ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے، آداب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ نے آپ لا کر فرقہ خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اسم اعظم کی تعلیم دی۔ خلافت حضرت بابا فرید الدین نے آپ کو دلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا، پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر ثبت کرا لینا۔ جب آپ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی نے نہایت ہی محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور پیر روشن ضمیر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے حالات، صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر نے دلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید الدین کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہانسوی کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثبت کر دیجئے۔ اسی وقت چراغ گل ہو گیا۔ جمال الدین ہانسوی نے فرمایا، بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، صبح مہر ثبت کر دوں گا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجئے۔ جمال الدین ہانسوی نے دوسرا چراغ منگوایا، ابھی آپ مہر لگوانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا، اب آپ صبح مہر لگوا لینا۔ اسی وقت الہ الدین نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین ہانسوی سے فرمایا،
اب آپ مور ثبت کر دیجئے۔ جمال الدین نے یہ رنگ دیکھا تو صابر کلیری کی سند کو چاک کر دیا اور فرمایا تمہارے دم مارنے کی تاب دلی میں کہاں، تم تو ایک دم مارتے ہی دلی کو جلا کر خاک کر دو گے۔ جواباً مخدوم نے حالت جلال میں فرمایا کہ آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا، اور اجودن جا کر حضرت بابا فرید کو ساری تفصیل گوش گزار کی۔ حضرت بابا فرید نے دوسری سند لکھ کر فرمایا کہ میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر و غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ یوں آپ کلیر شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ کلیر اس دور میں عظیم الشان بارونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورگلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ نے سن کر فرمایا اس طرح آج رسول اللہ کی اس سنت فقیر عاصی کے حق میں تازہ ہوئی، یہ فرما کر وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ نے حضرت بابا فرید الدین کو خط ارسال کیا، یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء و عمراء کے غرور و تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ نے مرشد حق کو خط بھیجا۔ حضرت بابا فرید نے آپ کو لکھا کہ شہر کلیر تمہاری بکریاں ہیں، تمہیں اختیار ہے، خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ جمعہ کے روز جامع مسجد میں گئے۔ عمرائے شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا ظالمو، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو، یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو، لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا میں تو اللہ سے ویرانی کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے افراد تو جامع مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے اور اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا۔ ہزاروں مر گئے اور جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ آپ نور العارفین حضرت بابا فرید الدین مسعود کے جانشین تھے، صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ حضرت شیخ علاء الدین علی احمد کو سماع کا بہت ذوق تھا اور وہ اکثر اسے سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال بھی عین سماع کی حالت میں ہوا۔ آپ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا، مبارک زبان سے جو بھی نکل جاتا وہ پورا ہو جاتا۔ دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، ان سے وہ دور بھاگتے تھے اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کے صرف ایک ہی خلیفہ و مرید تھے جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی تھا۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری 13 ربیع الاول 690 ہجری میں عین حالت سماع اور وجد میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی آخری قیامگاہ کلیر شریف میں ہے۔ آپ کا مزار اقدس آپ کی جلالت کی وجہ سے تقریباً 200 سال سے زائد عرصے تک زائرین کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا۔ تذکرۃ الجلیل میں ہے کہ جو کوئی بھی آپ کی مزار کی طرف جاتا اس کو بجلی جلا دیتی یا کوئی سانپ کاٹ لیتا، اس لیے آپ کے مزار اقدس کے جائے وقوع سے دور دور تک آبادی قائم نہ ہو سکی۔ ایک دفعہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی ایک دن حسب معمول اپنے دادا مرشد حضرت شیخ عبد الحق کے مزار پر جھاڑو دینے میں مشغول تھے کہ آواز آئی کہ ہمارے مزار پر بھی جھاڑو دے دیا کرو۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ یہ نہ سمجھ سکے کہ کس بزرگ کی آواز ہے، چنانچہ آپ نے مزار شریف پر بیٹھ کر مراقبہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز صابر کلیری کی ہے۔ اسی واقعہ کے بعد شیخ عبد القدوس گنگوہی اپنے مردوں کے ہمراہ مزار اقدس پر پہنچے، وہاں قرآن خوانی و فاتحہ کروائی اور حلوہ شیرین کے توشہ پر حضور کی روح کو ثواب پہنچا کر حاضرین میں تقسیم کیا۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی نے 3 روز وہاں قیام کیا اور مزار اقدس کی حد بندی کی، بانس کے ستون بنا کر لکڑیوں کی چھت سے مزار اقدس پر سایہ کیا۔ اس کے بعد علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی جلالت آپ کی دعا سے ختم ہو گئی اور لوگ آپ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے آنے جانے لگے۔ عرس مبارک حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کا سالانہ عرس مبارک اپنی دیرینہ روایات کو دامن میں سمیٹے 13 ربیع الاول سے کلیر شریف میں شروع ہو جاتا ہے۔ محفل سماع میں قوال عارفانہ کلام پیش کرتے ہیں جس میں عقیدت مند گلہائے عقیدت پیش کر کے روحانی کیف و سرور کے ساتھ دنیا و آخرت کی سربلندی و سرفرازی کی دولت سے مالا مال ہو کر واپس جاتے ہیں۔ اللہ کے جانساروں کی تاریخ ہے جو انسانی نظروں سے روپوش ہونے کے باوجود صدیوں سے ہزاروں انجمنوں، لاکھوں مجلسوں، کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کا مزار پاک کلیر شریف میں عقیدت مندوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔ حضرت صابر پاک نے کیا خوب فرمایا ہے، احمد بہشت و دوزک بر عاشقاں حرام است، ہر دم رضائے جانا رضواں شدست مارا۔